الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود، اور ان لوگوں کی خبر جو ان کے بعد تھے؟ نہیں جانتا ان کو کوئی بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، بس لوٹائے انہوں نے اپنے ہاتھ ان پیغمبروں کے منہوں پر، اور قوم والے کہنے لگے بے شک ہم انکار کرتے ہیں اس مسئلے کا جو مسئلہ تمہیں دے کے بھیجا گیا ہے، اور بے شک البتہ ہم شک میں ہیں اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، اور شک بھی ایسا ہے کہ جو ہمیں تردد میں ڈالنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 9 ہے۔ اس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے پہلی اقوام کے واقعات کی طرف اشارہ فرمایا۔ قرآن مجید میں پہلی قوموں کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبرت کا سبق حاصل ہو کہ جیسے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کا انکار کیا اور اس میں شک اور تردد کیا، تو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکا۔ تو اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کے اس پیغام میں شک کریں گے یا انکار کریں گے تو اللہ کے عذاب سے بچانے والا آپ کو بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو بیان فرمایا۔ پہلی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے لوگ آئے، کتنے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ فرمایا ان کی تعداد جو صحیح ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ آیت کریمہ کے الفاظ یہ ہیں
فرمایا الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، فرمایا کیا آپ کے پاس کی لوگوں کی خبر نہیں پہنچی، من قبلکم جو آپ سے پہلے تھے، کون سے لوگ پہلے تھے؟ فرمایا یعنی قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود۔ اس سے آگے فرمایا والذین من بعدہم، اور دوسرے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، یعنی قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود، ان کے بعد جو اقوام آئی، فرمایا وہ لوگ لا یعلمہم الا اللہ، فرمایا کتنے لوگ تھے، کتنے انبیاء کرام تھے، کون کون تھے؟ فرمایا ان تمام کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، یعنی ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ اور علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر اس بات کو لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعلمہم الا اللہ، فرمایا نہ ان کی تعداد کو کوئی جانتا ہے اور نہ ان کے نسب کو کوئی جانتا ہے۔ نسب سے مراد کہ ان کے والدین کو، دادا پردادا والد اسی طرح ان کا اوپر چلے جائیں، اور جیسے کچھ لوگ ہیں جو نسب کو بیان کرتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو بیان کیا جاتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی انہوں نے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ نسب بیان کرتے ہیں میرا، اور مجھے معد بن عدنان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بارے میں فرمایا نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یعلمہ الا اللہ، کہ ان کا نسب جو مجھ سے پہلے لوگ جتنے بھی گزر گئے، فرمایا ان کا جو نسب ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے تو انہوں نے میرا نسب کہاں سے نکالا؟ انہوں نے کہاں سے اس بات کو جوڑ لی ہے؟ یہ جو عدنان ہے، معد بن عدنان، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے درمیان تقریباً 30 لوگوں کا واسطہ ہے، یعنی 30 آباء و اجداد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیکن وہ جو 30 لوگ ہیں، فرمایا ان کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تھے کون لوگ۔ تو درمیان میں جب 30 آباء و اجداد پتہ ہی نہیں ہے تو پھر حضرت اسماعیل تک کیسے علیہ السلام پر نسب پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جو میں نے عرض کی ہے، فرمایا کہ نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 9 میں لا یعلمہم الا اللہ، فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں، نسب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور جانتا ہی نہیں ہے۔ اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدنان اور اسماعیل کے درمیانی نسب کو جاننے والا میں پیغمبر نے کسی کو نہیں پایا، یعنی کسی کو میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عدنان یہ جو آپ کی آباء و اجداد میں سے تھے، فرمایا ان کے درمیانی نسب کو جانتے ہو میں نے آج تک کسی کو نہیں پایا، کوئی ہے ہی نہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ یہ سامنے فرما رہے ہیں لا یعلم الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اس نسب کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اگر ایک مثال کے لیے آج جیسے کہ یہ بات مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا نام، پھر آپ کے والد کا نام، آپ کے دادا کا نام، یہ 40 تقریباً لوگوں تک یا 50 لوگوں تک حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے آپ وسلم تک کروڑوں سال گزرے ہیں، کروڑوں سال دنیا کو گزرے ہیں۔ تو کروڑوں سالوں میں اگر 60 لوگوں کو آپ لگا دیں، ایک مثال ہے 60 لوگ بھی لگائیں، تو اگر ایک آدمی کی 1,00,000 سال عمر بھی بنائیں تو پھر بھی حضرت آدم تک یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے ایک چیز، خواہ مخواہ اس بات میں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے قرآن نے فرما دیا کہ لا یعلمہم الا اللہ، کہ ان کا نسب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو بات کو یہاں ختم کر دیں، بس اس سے آگے الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آپ نے واضح فرما دیا کہ نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعلم الا اللہ، خواہ مخواہ کا نسب بڑھایا چڑھائے کہ حقیقت اللہ جانتا ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس سے آگے فرمایا جاءتہم رسلہم بالبینات، دوسری بات، پہلی یہ بیان فرمائی اس آیت کریمہ میں، دوسری بات بیان فرمائی، فرمایا کہ ان تمام قوموں کے پاس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزری، جن کا علم، جن کا نسب سب کچھ اللہ ہی جانتا ہے، فرمایا کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے بالبینات، واضح دلائل لے کر، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ان کے پاس آئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ فردوا ایدیہم فی افواہہم، فرمایا اس کے دو معنی کیے مفسرین کرام نے۔ ایک معنی کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جس وقت انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی توحید کا پیغام لوگوں کو سنایا، تو چونکہ یہ جو پیغام تھا یہ ان لوگوں کی خواہش کے بھی خلاف تھا کہ وہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے سننا، اور ان کے آباء و اجداد کے مذہب کے بھی خلاف تھا کہ ان کے آباء و اجداد تو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کے نام کی نظر و نیاز دینے والے تھے۔ فرمایا انہوں نے کیا کیا، جب یہ مسئلہ سنا جو ان کے آباء و اجداد کے خلاف تھے اور ان کی خواہشات کے بھی خلاف تھا، تو انہوں نے کیا کیا، غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کو کاٹنے لگے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے منہوں پر اپنے ہاتھوں کو لوٹا لیا اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں پر، یعنی غصے کی وجہ سے ہاتھ کاٹنے لگے کہ کسی طریقے سے ہو جائے کہ یہ مسئلہ بیان ہونا بند ہو جائے، کوئی ایسا مطلب کہ طریقہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہم ان کو یہ مسئلہ بیان کرنے سے روک دیں، غصے کی وجہ سے ہاتھ کاٹنے لگے۔ ایک بات فردوا ایدیہم فی افواہہم، اور دوسرا معنی علامہ روح المعانی نے تفسیر روح المعانی کے اندر فرمایا، وہ فرمایا کہ جس وقت انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان فرماتے اور اس کی توحید کا پرچار کرتے، تبلیغ کرتے، تو فرمایا پھر کیا کرتے، یہ لوگ بجائے ماننے کے اپنے ہاتھ آ کر پیغمبروں کے منہوں پہ رکھ دیتے، پیغمبروں کے منہوں کو رکھ دیتے کہ یہ منہ بند ہو جائے کہ یہ بیان ہی نہ کریں۔ فرمایا فردوا ایدیہم فی افواہہم، اور ان کے منہ پہ انہوں نے آ کے ہاتھ رکھ دیا انبیاء کرام کی یہ بیان ہی نہ کریں مسئلہ توحید۔ وقالوا، اور قوم والے کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، فرمایا جو کچھ آپ لے کے آئے ہو نا، ہم اس مسئلہ توحید کا انکار کرتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اور اس کے علاوہ باقی صاحب مدارک نے جلد اول جلد 2 صفحہ نمبر 197 میں انہوں نے لکھا ہے کہ قالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، کہ ہم اس مسئلے کا انکار کرتے ہیں جو تم لے کر آئے ہو۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا من الایمان باللہ والتوحید، وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کو اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے کا ہمیں کہہ رہے ہیں نا، ہم اسی مسئلے کا انکار کرتے ہیں۔ بما کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم اس مسئلے توحید کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور آپ جس مسئلے کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں اس مسئلے میں تو ہمیں شک ہے، پتہ نہیں نعوذ باللہ یہ سچ بھی ہے کہ جھوٹ ہے، پتہ نہیں یہ نعوذ باللہ سچ بھی آپ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں، ہمیں تو آپ کے بلانے پر، آپ کے مسئلے بیان کرنے پر اور آپ کی نبوت پر شک ہو رہا ہے، اس لیے ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ سارے انبیاء کرام جتنے بھی دنیا میں آئے، فرمائے وہ واضح دلائل لے کر آئے مسئلہ توحید کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دینے کے لیے۔ قوم والوں نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کہ انہوں نے اس مسئلہ توحید کو ماننے سے کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ اب یہ قوم اور انبیاء کرام کے درمیان مکالمہ چل رہا ہے کہ یہ پہلا انہوں نے بات کہی قوم والوں نے کہ انا کفرنا بما ارسلتم بہ، کہ جس مسئلے کے ساتھ آپ مبعوث ہوئے ہو ہم اس مسئلے کا انکار کرتے ہیں۔ تو انبیاء کرام نے ان کو کیا جواب دیا وہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ